ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس نظام کائنات کو دوام بخشا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، قُلْ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب پیغمبر، تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، جو تمہارے رب نے تم پر چیزیں حرام کر دی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ان میں سے پہلی چیز وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا مقام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیات میں سب سے پہلے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مجھے اکیلا وحدہ لا شریک خدا ماننا ہے، میرے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں ماننا، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں ماننا، میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، عبادت کرنی ہے تو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور قرآن پاک کی تیسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تو ان میں سے ایک سیڑھی پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس کے پیچھے صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور دعا فرمائی
اللہ رب العالمین اس بندے کو تباہ و برباد فرما دے، اللہ رب العالمین اس بندے کو ہلاک فرما دے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہے اور یہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اللہ سے جنت نہیں حاصل کر لیتا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہماری زندگی میں ہمارے والدین زندہ ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ہم اپنے والدین کی رضا سے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، تو پھر یقیناً ہمارا جہنم میں جانا پکا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کر لیتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ہر اچھے اور برے وقت میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارا جنت میں جانے کا یہ سبب بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیغمبر، اس کائنات میں کون شخص ہے جو سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار ہے، جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ اے اللہ کے پیغمبر، اس کائنات میں کون سا رشتہ ایسا ہے جس کے ساتھ میں ہمیشہ ہی اچھا سلوک کرتا رہوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال امک، وہ تیری ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ، اپنی والدہ کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ پھر اس صحابی رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کرتے ہیں، ثم من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیغمبر، میری ماں کے علاوہ اس کائنات میں کون شخص ہے جو میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قال امک، وہ تیری ماں ہے جس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ پھر یہ صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں، قال من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیغمبر، پھر اس کے بعد کون شخص اس کائنات میں میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا، قال امک، وہ تیری ماں ہے جو تیرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اپنی ماں کی ہر بات کو مانا کر، اپنی ماں کی ہر بات مان لیا کرو۔ پھر ان صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، قال من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیغمبر، میری ماں کے بعد کون ہے جس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں؟ اے اللہ کے پیغمبر، میری ماں کے بعد کون شخص ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ابوکا، وہ تیرا باپ ہے۔ تین مرتبہ اس صحابی رسول کے سوال پر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال امکا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ابوکا، وہ تیرا باپ ہے۔ تین مرتبہ ماں کے حق کو ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ پھر باپ کے حق کو ذکر کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو اللہ رب العالمین نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت کو رکھ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت کو رکھ دیا۔ اب یہ انسان خود ہی کوشش کرے گا، اپنی ماں کو راضی کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ محبت کرے گا، اپنی ماں کے ہر حکم کو مانے گا۔ جب یہ اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور ماں جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ وہنن علی وہنن، ماں نے تکالیف پر تکالیف اٹھائی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے
ماں کے حق کو زیادہ ذکر فرمایا، ماں کی عظمت کو زیادہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد باپ کے حق کو ذکر فرمایا۔ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا لازم ہے، اور خصوصاً اس وقت جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان دونوں کی خدمت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو اس کائنات میں اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ رب العالمین بندے کے کس عمل سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ انسان نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لے۔ الصلاۃ علی وقتہا، جس وقت مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ رب العالمین کو بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ثم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین کو نماز کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کا پسند ہے، وہ عمل کرے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تھا کہ ثم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے پیغمبر، نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نماز اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس شخص نے اجازت طلب کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کس طرف کا رخ کروں، جس میدان جہاد میں، میدان قتال میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ کا آبوانی، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو یہ صحابی رسول کے فرمانے لگے، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول، میری ماں بھی زندہ ہے، جی اللہ کے رسول، میرے والد بھی زندہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَفِيهَا فَجَاهَدَا، پھر تم اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تمہیں میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں میدان قتال میں جانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ جاؤ، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کی خدمت کر لو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لو، اپنے ماں اور باپ کو راضی کر لو، تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ فَفِيهَا فَجَاهَدَا، تمہارے لیے یہی جہاد ہوگا۔ یہی بات جہاد سے افضل ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف دن میں ایک مرتبہ محبت بری نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے،
اپنے والدین کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب تبارک و تعالی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو شخص اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ سے جنت حاصل کر لوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لوں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودگی اس بات میں ہے کہ رضا الوالدین، کہ تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے والدین سے دعا لے لو۔ اگر تمہارے والدین زمین پر تم سے راضی ہو جائیں گے، اگر تمہاری ماں تمہارا باپ اس کائنات میں تم سے راضی ہو جائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین عرش بری پر تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَخَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لوں تو پھر وَسَخَطَ الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کو ناراض کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اگر دنیا پر والدین ناراض ہو جائیں گے، اگر دنیا میں ہم والدین کی رضا حاصل نہیں کر سکتے تو عرش بری پر ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کریں گے ہمارا ٹھکانہ یقیناً جہنم بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کائنات میں اپنے والدین کو راضی کر لیں گے، اپنی ماں سے دعا لے لیں گے، اپنے باپ کو راضی کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آسمانوں پر راضی ہو جائیں گے اور اللہ کی رضا سے ہمیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے پھر ان لوگوں کے مقدر میں اللہ رب العالمین جنت کیسے کر دیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ، پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان شخص جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کو راضی نہ کیا ہوگا، اس شخص کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، ایسا شخص جو شراب نکالتا ہو، شراب بیچتا ہو، شراب پیتا ہو، اس شخص کی طرف اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا وَالْمَنَانُ عَطَاهُ، ایسا شخص جس شخص کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، جس شخص کے ساتھ دنیا میں کوئی احسان کرے، جس شخص کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے اور یہ اس کے احسان کو جھٹلا دے، دنیا میں اس کے احسان کرنے کے بدلے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن
اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان، دوسرے نمبر پر شراب پینے والا، تیسرے نمبر پر احسان جتلانے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ان میں جنت میں داخلے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے اللہ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس، ایسا شخص جس کے گھر میں بدکاری کا ارتکاب ہوتا ہو، جس کے گھر میں بدکاری ہوتی ہو لیکن یہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اس بدکاری سے روکتا نہ ہو، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجلۃ، ایسا شخص جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مرد پیدا فرمایا لیکن یہ دنیا میں عورتوں کی مشاہبت کرتا رہا، یہ دنیا میں داڑھی کو منواتا رہا، یہ دنیا میں ایسے عمل کرتا رہا کہ جو عورتوں سے مشابہ رہے، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، دنیا میں جو جس قوم کی مشاہبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے کامن ایک چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، نہ تو اللہ رب العالمین اسے نظر رحمت سے قیامت والے دن دیکھیں گے اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کو لمبا کر دیا جائے، مجھے زندگی لمبی عطا کی جائے، مجھے رزق وافر مقدار میں عطا کیا جائے، اور یقیناً اس کائنات میں پیدا کیے جانے والا ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے شعور اور سمجھ عطا کی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے لمبی زندگی عطا کر دے، میں اپنی اولاد کو دیکھوں، میں اپنے پوتے پر پوتوں کو دیکھوں، میں اپنی زندگی کی بہاروں کو دیکھوں، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے رزق وافر مقدار میں عطا کریں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، مجھے اتنا رزق سے نواز دیا جائے، مجھے اتنا رزق عطا کر دیا جائے کہ میری جو بھی ضرورت ہو میں اسے پورا کر لوں، مجھے اتنا رزق عطا کر دیا جائے کہ میرے دل میں جو تمنا پیدا ہو میں اس کو اپنے رزق کے ذریعے پورا کر لوں۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے پاس اچھی سواری ہو، اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا کیا ہو میں اچھی سواری کو خرید سکوں۔ انسان کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اتنا رزق عطا کر دے کہ میں خوبصورت محل کو تیار کر لوں۔ انسان یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے اتنی مال و دولت سے نواز دے، میرا کاروبار اچھا ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین اتنی رزق عطا فرما دے، اتنی مال و دولت سے نواز دے، میرا لباس ساری کائنات سے اچھا ہو، میرا پہننے والا جوتا ساری کائنات سے عمدہ اور اعلیٰ ہو، جس گھر میں میں رہائش پذیر ہو جاؤں وہ گھر کائنات کا سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا گھر ہو، جو کاروبار ہو پوری کائنات سے زیادہ میرا کاروبار ہو۔ انسان کی یہ خواہشات ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا اسے اتنا حریص اور لالچی پیدا کیا گیا، اگر اللہ رب العالمین آدم کے بیٹے کو
ایک سونے کا جنگل عطا کر دیں، یہ دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 2 سونے کے جنگل عطا فرما دیں گے، یہ تیسرے کی تمنا کرے گا، جب اس کو تیسرا سونے کا جنگل عطا کر دیا جائے گا یہ چوتھے کی تمنا کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اتنا حریص اور لالچی پیدا کیا کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یعنی جتنی دیر تک اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کائنات میں زندگی عطا فرمائیں گے یہ رزق کی تمنا کرتا رہے گا، یہ لمبی عمر کی تمنا کرتا رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتلا دیا کہ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، اللہ رب العالمین میری عمر میں لمبائی عطا فرما دے، مجھے لمبی عمر عطا فرما دے، وَيَزْدَادُ فِي رِزْقِهِ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ کائنات کا سب سے امیر ترین وہ شخص ہے جس کے والدین زندہ ہیں اور یہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہے، اپنے والدین سے صبح شام دعا لیتا ہے، اپنے والدین کو راضی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ نقل ہے، ہماری سکول کی کتابوں میں یہ واقعہ تقریباً سب نے پڑھا ہوگا۔ وہ 3 لوگ جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں، غار کے منہ پر ایک بھاری پتھر آ جاتا ہے، بالکل صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے جب اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو اللہ کے سامنے رکھا، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو بکریوں کو چروانے والا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے اپنی کون سی نیکی اللہ کے سامنے رکھی۔ یہ شخص کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چراتا ہوں، صبح طلوع آفتاب سے قبل اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کے اندر وادیوں میں چلا جاتا ہوں، سارا دن اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے شام کو اپنے گھر میں واپس آتا ہوں اور اپنی بکریوں کا دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے جو میرا عمل ہوتا ہے میں دودھ کا پیالہ بھرتا ہوں، اپنی ماں اور باپ کے پاس جاتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے دودھ کو پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ میری زندگی کی روٹین اور میری زندگی کا معمول ہے، لیکن اے اللہ نیکی تو یہ تھی کہ جس رات میں جنگل سے واپسی پر لیٹ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا، اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور انتظار کرتا رہا کہ کب میری والدہ کی آنکھ کھلے، میں اپنی والدہ کے سامنے اس دودھ کو پیش کروں۔ اپنے باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ کب میرا والد بیدار ہو، میں اپنے والد کو دودھ پلا دوں، اور اسی طرح ساری رات گزر گئی۔ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، میرے ذہن نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کی نیند میں خلل ڈال دوں۔ بڑھاپے کی عمر ہے اور بڑھاپے میں ایک دفعہ نیند اڑل جائے، ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے۔ اے اللہ میرے بچے میرے پاؤں میں بلکتے بلکتے سو گئے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں جانا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ اگر تجھے یہ میری نیکی پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اور اس غار کے سامنے سے یہ پتھر سرکا، آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتا، تو یقیناً یہ اپنے ذہن سے بات نکال دے کہ اللہ رب العالمین
مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ جنت اسی وقت ملے گی کہ جب انسان اپنے والدین کو راضی کر لے گا۔ اللہ رب العالمین انسان کو لاکھوں روپے عطا کر دے، یہ اللہ کے راستے میں لاکھوں خرچ کرنے والا ہو، یہ نمازیں پڑھنے والا ہو، یہ بیت اللہ کے گرد طواف کر کے حج اور عمرہ کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، دنیا کی ہر عبادت کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہماری ہر وہ نیکی قابل قبول ہوگی، چاہے وہ چھوٹی سی ہو، چاہے وہ تھوڑی سی ہماری نیکی ہو، لیکن جب ہمارے والدین ہمارے ساتھ راضی ہوں گے۔ جب رات کے وقت والدہ اور والد ہمارے لیے دعا کریں گے، پھر ہماری دنیا کی ہر نیکی قبول کر لی جائے گی۔ جیسے ابھی میں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کس وقت؟ جب دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں سے دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، یا اکیلی والدہ یا اکیلا والد اگر زندہ ہے، دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریماً، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام وتیرہ بن چکا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے۔ اگر باپ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، مجھے زیادہ پتا ہے، دنیا کے اتراؤ چراؤ کا مجھے زیادہ پتا ہے، کہاں پر میں نے کیا کرنا ہے مجھے زیادہ علم ہے، کس رشتے دار سے مجھے ملنا ہے مجھے اس بات کا زیادہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اف تک نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جو والدین کہہ دے ان کی بات کو ماننا ہے۔ والد کی ہر بات کو ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے، سوائے صرف ایک بات کہ اگر والد ہمیں شرک کا حکم دے، والد ہمیں بت کی عبادت کرنے کا حکم دے، غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے، اس وقت ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ جس میں ہم والدین کی نافرمانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معروف قصہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاں آئے، پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ بیوی نے بتایا کہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ گھر کے حالات پوچھے، ناشکری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہنے لگے کہ جب اسماعیل گھر واپس آئے تو انہیں کہہ دیجئے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اگر باپ کہے کہ بیوی کو چھوڑ دے تو شریعت نے یہاں تک باپ کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ آئیے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، گزشتہ خطبے میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات کہی تھی کہ جبرائیل امین نے بدعا کی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے جنت نہ حاصل کر لے، اس شخص پر لعنت کی، اس کو ناخاک آلودہ ہونے کے لیے بدعا کی، اور دوسرے نمبر پر جو وہ دعا کی تھی وہ یہ تھی
کہ جس کی زندگی میں والدین زندہ ہو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ حاصل کر لے، اس شخص پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تھی۔ آئیے زندگی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے، ماں یا باپ دونوں میں سے اگر کوئی زندہ ہے، دونوں زندہ ہے، تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور سب سے بڑا عمل اپنے والدین کی طرف اگر محبت بری نگاہوں سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔